العبادات قبولیت کی دعوت مقدس صلوات اللہم صلی علی محمد ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے، اس کے بعد اچھی کثیر عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کے ہماری اولاد کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری عبادات جن میں نمازیں، روزے اور قرآن کی تلاوت، صدقہ خیرات، پروردگار اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ جس کی طرف متوجہ کرنا ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو خلق کیا ہے آپ خلق نہیں کیا، ایسے فضول میں نہیں بنا دیا، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ مقصود بڑا وہاں سے سنتے رہتے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کیا مقصد تقریب میں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت جو بہت وسیع مفہوم ہے ادھر نہیں جانا ہے، ہر بچی جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بنے اور ہم کریں وہ عبادت ہے، جس میں رضائے پروردگار شامل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے۔ بس ہر کام جو ہم نے کرنا ہے اس کو خدا کی خوشنودی کے لیے ہم کرتے رہیں تو خدا کے لیے وہ ہے، تو اللہ بے سزاوار ہے کہ اس کا اجر ہمیں عطا کرے۔ اگر وہ غیر خدا کے لیے پھر عبادت نہیں ہے، پھر اس کا مطلب فرماتے ہیں اگر غیر خدا کے لیے تو نے کوئی عمل انجام دیا آپ یہ اس پہ ہے کہ وہ اس کا اجر خدا سے نہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پھر اس دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہدایت کا اہتمام کیا۔ آدم علیہ السلام سے خاتم تک 1,24,000 انبیاء کا تسلسل جو ہے ان کی باقاعدہ تربیت، ان کی تعلیمات کو آگے لے کے جانا، صحیفے نازل کیے، کتابیں نازل کی، وہی نازل پہ کتنا اہتمام ہو گئی۔ ہمیں تو تقریباً 18 سے 24 انبیاء کا جن کا قرآن کے اندر ذکر موجود ہے، ہمیں اگر زندگی میں انہیں کو دیکھنے تو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے وہ ہادی کافی ہے کہ ان کی ہوئی جتنی بھی تربیت ہے اگر ہم اس کو حاصل کر لیں تو جتنے ہم نہیں صرف قیامت تک کے جتنے لوگ آئیں گے، کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو کافی سمجھا ہے ہمارے لیے۔ 24,000 جتنی بھی باتیں لکھی جاتی ہیں لیکن کیا یہاں پہ صرف اللہ تعالیٰ مدعا کیا ہے کہ مدعا یہ کہ آدم سے آدم تک 1,24,000 انبیاء تک یہ تسلسل لائی گیا تھے، ہادی تھے، کوئی مشکل آتی تھی سوال پوچھ لیتے تھے جواب دے دیتے، جی اچھا کیا برا کیا تمیز کرتے تھے، پڑھے لکھے تھے، خدا کے چنے ہوئے تھے، عظمتوں والے تھے، بلندیوں والے تھے، برکتوں والے تھے، جی تو جو بھی آتا تھا وہ کھینچا چلا جاتا تھا، جی کیونکہ رحمت خدا کی طرف سے چنے ہوئے، تو اس وجہ سے کچھ رکاوٹ نہ تھی۔ ہاں اسی وجہ سے کہ وہ ہادی اور باقی ہیں وہ ان کے پیچھے چلنے والے ان کے فالوورز۔ اچھا رسول اللہ کا یہ سلسلہ رہا، اس کے بعد ہادی ختم ہو گئے، نہیں شکل تبدیل ہو گئی۔ انبیاء سے پہلے اب آئمہ علیہ السلام اور پہلے امام علی علیہ السلام اور آخری امام زمانہ امام مہدی اللہ تعالیٰ شریف اللہ کے حکم سے غائب ہیں۔ یہ تمام نعمتیں، رحمتیں، برکتیں ان کے صدقے، ان کے طفیل ہم تک پہنچ رہی ہیں، قیامت تک پھر سلسلہ جاری و ساری۔ ہمیں جہاں مشکل ہوتی ہے، جہاں پریشانی ہوتی ہے، ہمارے اناس واقعات سب مولا کی دعاؤں کا نتیجہ چل رہا ہے۔ انہوں نے کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، لیکن 1,24,000 انبیاء سے جب لوگ سوال کرتے تھے جواب دے دیتے تھے۔ یہ 12 اماموں کی خدمت میں 11 تو سامنے آئے، 12واں جو ہے اللہ کی جو ہے وہ حکمت سے
پردہ غیبت میں ہے، لیکن عزیزان گرامی 11 سے جو 260 سال تک جو کتنے سال 260 سال تک ہم کیا کرتے تھے؟ ڈائریکٹ سوال کرتے تھے، وہ جواب دیتے تھے، ہماری نجات نہ تھی، بتاؤ کیا پتہ چل گیا کہ یہ ایسے کرنا۔ اللہ ظالم ہے کہ اپنی ہدایت اٹھا لے اور بندوں کو بھی جو ہے وہ زندہ رکھے۔ امام زمانہ کا وجود کی دلیل یہ ہے کہ ہاں امام کا وجود ہمارے لیے ہادی ہے اور ہمیں ہدایت کر رہا ہے، اور اللہ ظالم نہیں عادل ہے، اس وجہ سے ہادی موجود ہے۔ دلیل ہے کیا؟ دلیل ہے امام زمانہ کو وجود میں اللہ ظالم نہیں عادل ہے، اس وجہ سے کیوں مجھے پتہ نہ ہو میں کہ پورا کام کر رہا ہوں، اللہ مجھے سزا دے سکتا نہیں، اس کا ہادی موجود نہیں، کسی نے مجھے ہدایت دی، کسی نے بتایا نہیں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اس وجہ سے میری پکڑ نہیں ہو سکتی۔ ہاں اس وجہ سے اللہ مجھے جہنم میں بھی نہیں ڈال سکتا۔ اللہ مجھے جہنم میں تب بھی ڈالے گا جب ہادی نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، مجھے پہنچ گیا اور میں نے اس کو نہیں کیا جس کو مجھے کرنا تھا، میں اسے نہیں رکا جس سے مجھے رکنا تھا۔ آپ اللہ کو سزا آ رہے کہیں گے اللہ اے عادل ہے، میرے نام اعمال کو دیکھ کے مجھے جہنم میں ڈال دیا، جنت ایسا نہیں تھا۔ اللہ کی عدالت کا ہی تقاضا ہے کہ اگر اللہ کا ایک نمائندہ پردہ غیبت میں ہے تو کوئی اس کا جانشین ہونا چاہیے۔ بڑی آسان سی مثال دوں گا، شمسی صاحب جانتے ہیں کہ میرے بدن ادھر درد ہو رہا ہے، نہیں سمجھ آ رہا تو فارمیسی چلے جاتے ہیں، فارمیسی جانتے ہیں کہتے ہیں میرے درد ہو رہا ہے، کہتے ہیں علاج پیناڈول ہے، دے کہتے ہیں دے دیتا ہوں لیکن بہتر ہے ڈاکٹر صاحب کو چیک کرو۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ادھر چلے گئے ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ علاج تو اس کا پیناڈول ہی ہے لیکن بہتر ہے کہ آپ جو ہے اس ایج کے اندر ہے، خدا طول عمر عطا فرمائے، ہاں یہاں پہ احتیاط کر لینی چاہیے، آپ اسپیشلسٹ کو چیک کروائیں، ہونا نہیں چاہیے اس جگہ پہ درد۔ انہوں نے اسپیشلسٹ کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ بات بڑی آسان ہے، پیناڈول اس کا حل ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ شمسی صاحب آپ میرے پاس آئے ہیں، اعتماد کیا ہے، میں آپ کا خیر کہوں، آپ اس طرح کرو کسی میرے پروفیسر صاحب جاننے والے ڈاکٹر ہیں، ہمارے ٹیچر ہیں، ہاں ہمیں انہوں نے ڈاکٹریٹ کروایا، اسپیشلائزیشن کروائیے، ادھر لے چلتا ادھر لے گئے، اس اسپیشلسٹ پروفیسر کے پاس بھی گئے تو اس نے کہا کہ ابھی کہانی لگ رہی ہے جوانوں، ابھی نتیجہ دے دو، آپ سلام وسلم درود پڑھ دو، محمد وعلیہ جی۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب میں پروفیسر ڈاکٹر کے پاس پہنچ رہا ہوں، خرچہ نہیں کا ہو رہا تھا، ادھر ہی ہے پیناڈول اس نے کا علاج ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں پروفیسر ہوں لیکن شمسی صاحب آپ قیمتی بندے ہیں، استاد ہیں، پروفیسر ہیں، آپ کی زندگی قیمتی ہے، آپ ہدایت دینے والے ہیں، میں جو ہے وہ دنیا کے 4 افراد ہیں، میں وہ ٹوپ پہ پہنچے ہوئے ان جیسا جو ہے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، ہاں میں ٹائم آپ کو لے لیتا ہوں، تھوڑا سا آپ ادھر چلے جائیں، سفر کرنا پڑے گا کس ملک میں جان کے تسلی کر لیں جی۔ دنیا کے 4 ڈاکٹر میں سے ایک وہ ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ عزیزہ نہیں کرنا، یہاں پہ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا یہ پیناڈول لکھ کے دے رہا ہوں، صبح شام کھا لینا۔ مسئلہ آسان تھا لیکن مسئلہ تھا جان کا، مسئلہ تھا کہ کسی طرح کا کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھے، اس کا تجربہ زیادہ ہے، اس کا مطالعہ زیادہ ہے، دنیا میں اس جیسا اور کوئی نہیں، شاذ و ناز ہے، بس یہی مسئلہ ہے کہ کسی سے جان لیا مسئلہ تو
تو بتانے کو تو اسٹوڈنٹ نے بھی بتا دیا، کہاں کہ مولانا صاحب نماز پڑھانے آئیں گے، ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا کہ بھائی مسئلہ کا حل مجھے پتہ ہے، لیکن جامعہ مسجد میں چلے جاؤ، بڑے علماء صاحب آتے ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ میرے خدمت میں آپ آئے، میں نے کہا کہ میں بھی طالب علم ہوں، علامہ حسین اکبر صاحب وکیل بھی ہیں مجتہد کے، ان کے پاس جو ہے اجازت بھی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں بہتر اس طرح ہے کہ وہ فلانا سستانی صاحب کا ہے، وہ وکیل ہے، ان سے جا کے مسئلہ پوچھ لو۔ اسی پرسی سے مسئلہ پوچھنا آگے انہوں نے کہا کہ جناب میں تو بتا دوں، لیکن آیت اللہ سستانی صاحب نجف میں بیٹھے کتنی چند مجتہد ہیں، ان سے پوچھو۔ جان کی فکر تھی ماں اتنا سفر کر کے چلے گئے، جان ایمان کی فکر تھی ماں پہ ڈلا۔ مولوی بچے ایسا نہیں، ایسے فطرت ہے کہ آپ اس سے پوچھو جو جانتا ہے، اس سے پوچھو جو زیادہ جانتا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن کا حکم ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ سوال کرو جو جاننے والے جو تم نہیں جانتے ہو، بس ہم جو کیا کریں، کدھر جانے۔ یہ مولوی اور یہ مجتہد پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، زندگی نہیں۔ مولا عامر المومنین سے پہلے رسول اللہ کا دور تھا، بیٹھو بیٹا میرے بھائی سبب محمد وآل محمد، میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں محبات ہے۔ رسول اللہ کے دور میں بھی رسول اللہ مدینہ منورہ میں تھے یا مکہ میں کہہ لو، باقی نہ تو کس کو بھیجتے تھے؟ عالم دین کو، جو دین چاہتا تھا اسی کو بھیجتے تھے۔ جاؤ تم تعلیمات دین کی دے دی، جا کے وہاں پہ کیا کرو، جا کے وہاں پہ تعلیمات اسلام بھیجو، جس پر لوگوں کو مسئلہ ہو بتاؤ۔ ہم نے صرف صحابہ کے رنگ میں، خلیفہ کے رنگ میں ہم نے ان کے اوپر سے وہ عالم دین ہونے والا لیبل ہٹا دیا۔ میں نماز کو باقی مساجد میں پڑھایا جا رہے ہیں، اتنے دوسرے خدا پڑھا رہے ہیں تو صاحب پڑھائے گا موجود ہے، لیکن لوگوں کو ادھر جانے کی ضرورت نہیں، اللہ کا نبی موجود ہے۔ اور بتا دی یا مدینہ میں نماز پڑھا رہے ہیں یا کوفہ میں پڑھا رہے ہیں، باقی جگہوں پہ مولا کے جاننے والے، مولا کے شاگرد، مولا کے جو دین جنہوں نے مولا سے سیکھا وہ بھی جانے، یعنی کوئی نیا لیبل نہیں ہے، نئے لوگ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ان سے زیادہ جاننے والے معصوم موجود ہیں۔ آگے بڑھو تو آگے اسی طرح حضرت سیدہ نے کہا میں بات نہیں ہو گئی، لیکن مدت کی بات ہے کہ ہاں امام حسن، امام حسین، امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہر امام کے اوپر جہاں سختیاں بھی آئیں، مشکلات بھی آئیں، کتنے امام کہتے تو ہم کی صحبتیں بھی گزاری، تو ان کے پیچھے جو ان کے چاہنے والے تھے، ہم ان کی تعلیمات چاہنے والے تھے، وہ علماء کرام تھے۔ ہم نے یا ان کو وکیل کا نام دیا یا ان کے جو ہے وہ صحابی کا نام دیا۔ جو عالم دین تھا وہ عالم دین ہی تھا۔ ہاں اب جب امام زمانہ علیہ السلام پر خیبر میں گئے ہیں تو ان کے 4 نائب جو مشخص تھے، جو مسئلہ ہوتا تھا فتح کتابت کے ذریعے ہو جاتا تھا، آخری نائب کو کہا کہ بھائی نیابت عامہ کا سلسلہ شروع کیوں؟ بہت سے لوگوں نے جھوٹی نیابت کا دعویٰ کر کن کو کہا ہمارے پاس اس جامع شرائط مجتہد کی تقلید کرو، اس کو فالو کرو، اس سے مسئلے جانو، اس سے اپنے دین کے اندر مدد لو، جو قرآن کو بھی جانتا ہے، حدیث کو بھی جانتا ہے، ہماری تعلیمات کو بھی جانتا ہے، اور جو عقل ہے وہ بھی رکھتا ہے، ہاں اس سے پوچھو کیونکہ وہ تم سب سے زیادہ جاننے والا۔ ایسا نہیں کرا ہمارا یہ افتخار ہے کہ وہ جو مذہب جو فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی تھی وہ آج ہم تک ایسی پہنچی جیسے ایک ڈور سے دوسرے ڈور کا سیرا۔ لیکن ہمارے برادران کے اندر سلسلہ آئی نہیں۔ ہم افتخار کرتے ہیں کہ جہاں پہ آئمہ علیہ السلام کا عبادت قبرہ شروع ہوئی، عبادت عامہ جو ہے جہاں پہ عبادت عامہ کا سلسلہ شروع ہوا، ایک ایک شخص آیت اللہ سستانی
آیت اللہ خامنہ اسلام سے یا بلند تھا یا پائیدہ تھا؟ کیا تھا؟ یا بلند تھا یا ان کے پائیدہ تھا؟ محنت میں زیادہ تھی، آج آسانی ہے نا حسن گرامی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، جب بھی بات کریں گے قرآن سے کریں گے، حدیث سے کریں گے، یا گزشتہ علماء کا جس میں اتفاق تھا، انہیں دلائل ملے تھے، انہوں نے اس پہ فتویٰ دیا تھا، تو یہ اس پہ لے کے چلتے ہیں۔ یہ کہ میری مرضی ہے آپ ایسے کر دو، کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ ان کا ہم پہ احسان ہے کہ انہوں نے اتنی محنت کر کے، مجھ سے کسے کہتے ہیں ہارڈ ورک کرو، جو تحقیق کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، محنت شدید کرتا ہے، اور پھر اس کے اندر سے نتیجہ نکال کے ہمیں دیتا ہے۔ وہ محنت کر کے اس نے ہمیں تعلیم دے دی، اللہ ایسا قرآن میں ہے، میرے پر دلیل ہے، میں نے لکھ دیا ہے، تم ایسے کر لو، خدا جانے میں جانوں، تمہیں پرواہ نہیں۔ وہ کیوں یہ کہتا ہے؟ وہ اسی لیے کہتا ہے کہ اس کے پاس قرآن و حدیث سے ریفرنس موجود ہے، وَإِلَّا اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ کہ میرا میں یہ کہتا ہے یا میرے ذہن میں یہ خیال آیا، زن سے بالکل یہ کام نہیں لیتے، کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اکثر زن اس مبزیارت کا جو زن ہے وہ گناہ۔ ہمیں یقین چاہیے، ہمیں یقین قرآن کی آیات اور حدیث کے اندر جو ہم تک تعلیمات پہنچی ہے، ہمیں وہاں سے حاصل ہوتا ہے، اور مجتہد وہاں سے دلائل لے لے کے ثابت کر کے علماء کا درو ان سے اس پہ دلیلیں مانگتا ہے، ان کے اوپر بحث و مباحثہ ہوتا ہے، کتنے سالوں کی محنت ہے، پھر کیا نتیجے ہمارے سامنے آج حالی میں ہمیں یوں ملے ہوئے۔ ہم انہوں نے اپنا سارا کا سارا جو ہے کیا کہتے ہیں اپنی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے وقف کر کے، نہیں تو کمائیاں کرنی ہوتی تو پہلے بنی اسرائیل کے واقعات آپ کے سامنے ہاں تو انجیل ضرور موجود تھے، لیکن لوگوں نے اپنے اپنے جو ہے وہ مفاد کی خاطر، دنیا کی خاطر، اور انہوں نے داموں میں فروخت کر دی، تحریف کر دی، تبدیلیاں پیدا کر دی۔ مطالب لے سکتے تھے، لیکن یہاں ایسا نہیں کرا۔ یہ امام کے نائبین ہیں، نائبین یہ کہ امام کی غیر موجودگی میں دین کو زیادہ جاننے والے ہیں، اس وجہ سے ہم ان سے رجوع کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہ سفر کرو تو یہ مسائل دے گی، نہ سفر کرو کسی عالم سے پوچھ لو جو ان کے فتاوی کو جانتا ہے، اس پہ بھی عمل کر دو تو کافی۔ ہمارے لیے حکم ہے کہ فروع دین کے اندر ایک ہے اصول دین کے کیا فروع دین، کل بات کروں گا ان پہ کہ اصول دین پہ ایمان اور یقین رکھنا واجب ہے، جبکہ فروع دین پہ ہمیں کسی جامع شرعی مجتہد کے فتاوی کے مطابق ان کو بجانا آنا، اس سے لگ رہا ہمیں امام نے حکم دیا، نہیں تو جو بھی عمل کریں گے وہ ہماری مرضی، اور ہماری مرضی کا نام دین نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں گے ہاں جی میں یہ چاہتا ہوں، یہ شیطانی عمل ہے، اور اس کا کوئی آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے کہا کہ اگر تم فروع دین کے اندر جو ہے تم تکلیف نہیں کرتے تو پھر تمہارا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔ ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔